بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ صدیوں میں جہاں تشیع کا سب سے اہم علمی مرکز جیسا کہ میں نے بتایا ہے، مرحوم علامہ کہا کرتے تھے کہ میں جب پہلی مرتبہ نجف اشرف گیا تو اللہ تعالیٰ سے چاہا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے کامیابی تک پہنچا دے، یعنی نجف اشرف سے ضروری استفادہ کر سکوں۔ پھر اسی بات کو جو میرے ذہن میں تھی، میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ ایک ایسا عالم دین ہو سکتا ہے جو اسلام کے بڑے اور عظیم علماء میں سے ہو۔ آقا قاضی ہر چیز سے علامہ طباطبائی کے لیے۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آقا قاضی کے بارے میں بات کر سکوں۔ آقا قاضی ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو افسانوی شخصیت کہا جا سکتا ہے۔ میں نے بار بار دیکھا ہے کہ جب علامہ طباطبائی ان کا اسم مبارک اپنی زبان پر لاتے تھے تو ان کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جس سے ہم مشاہدہ کر سکتے تھے۔ جو احکام وہ دیا کرتے تھے گویا وہ پہلے خود اس پر عامل تھے۔ جب وہ یہ جملہ کہتے کہ اپنے آپ سے راضی نہ رہا کرو، پھر شاگردوں کی طرف ایک نظر کرتے اور سر کو نیچے جھکا لیتے اور خاموش ہو جاتے۔ علامہ کا یہ جملہ
ان کے شاگردوں میں ایک انقلاب بھی پیدا کر دیتا تھا، ان کے اندر ایک مانوی روحانی تبدیلی کا باعث بھی بن جاتا تھا۔ صرف یہی ایک جملہ کہ اپنے آپ سے راضی نہ رہا کرو۔ آقا قاضی کے پاس جو کچھ تھا وہ اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ توسط کی وجہ سے تھا۔ مرحوم آقا قاضی کا بھی یہی شیوا تھا کہ جو کوئی بھی آتا اور وہ یہ تشخیص دیتے کہ انہی افسانوی کردار میں سے ہے تو پھر اس کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لفظ استاد کو بطور مطلق کہا کرتے تھے تو اس سے مراد من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره بودم و چشم ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به چه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. یہ بات سچ ہے کہ علامہ طباطبائی کی یہ جو مانوی شخصیت ہے، یہ شخصیت مرحوم آیت اللہ قاضی کی بنائی ہوئی شخصیت ہے۔ آقائے قاضی نے مرحوم علامہ کی صلاحیتوں کو ابتدا سے ہی جان لیا تھا کہ آپ فلسفے کے پیچھے جاؤ گے اور ضروری ہے کہ آپ پختہ عقل کے پیچھے جائیں گے، لیکن سوز و گداز والا دل بھی ہمراہ ہونا چاہیے، یعنی پختہ عقل اور سوختہ دل کو اکٹھا لے کر چلو۔ مہمان حبیب خدا ہے اور ان کے پاس اس دن ایک مہمان تھا جو حبیب خدا تھا۔ جب وہ خود آیا تو وہ جا چکا تھا، لیکن اس کی موجودگی کی حرارت نے محمد حسین طباطبائی کی جان و رواں میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ طوفان عشق نے اس کے وجودی سمندر کو معجزن کر دیا تھا۔ اس کی آواز کی گونج ہمیشہ کے لیے محمد حسین طباطبائی کی کانوں میں آسمانی گیت بن کر گونجنے لگی۔ سید محمد حسین، تہذیب نفس کی فکر کرو۔ اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز تہجد پڑھو۔ آقائے طباطبائی کا پہلے خاندانی نام قاضی تھا، یعنی قاضی طباطبائی تبریزی۔ اوائل میں جب وہ مقالہ لکھا کرتے تھے تو لکھتے طباطبائی تبریزی۔ دوستوں نے مزاح میں کہا، آقائے محترم، کیا آپ نیشنلسٹ ہو گئے ہیں جو اپنے مقالے کے آخر میں لکھتے ہیں تبریزی؟ تو پھر بعد میں انہوں نے اس لفظ کو ختم کر دیا۔ جہاں تشی میں نجف علمی تحصیلات کا مرکز رہا ہے، ساری دنیا سے ہزاروں طلباء اس شہر کے قدیمی حوزات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن نجف چھوٹا ہے اور اس شہر میں
فلاح و بہبود کے وسائل بڑے شہروں کی طرح نہیں ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا خشک اور گرمیوں کا موسم بہت گرم اور جانسوز ہوتا ہے۔ پانی کے لیے شہر میں پائپ نہیں بچھے ہوئے اور عام طور پر لوگ فرات سے مشک بھر کر لاتے ہیں۔ گلیاں تنگ اور گرد آلود ہیں، اور سب سے اہم چیز، یہاں کھانے پینے کی اشیاء میں حفظان صحت کے اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اس صورتحال نے طلبہ کی زندگی کو دشوار بنا دیا ہے۔ ان دنوں نے محمد حسین طباطبائی کی زندگی کو بھی بہت مشکل بنا دیا ہے۔ ان طاقت فرسا حالات کی وجہ سے ان کی اولاد یکے بعد دیگرے مرتے جا رہے ہیں اور ماں باپ کو اپنے ماتم میں بٹھا رہے ہیں۔ علامہ کی بیوی کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ محمد حسین طباطبائی آخر عمر تک خود ان کو بزرگواری کا مرہون منت سمجھتے رہے ہیں اور اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے، اگر میری بیوی کا حیران کن قسم کا صبر و تحمل نہ ہوتا تو نہیں معلوم کہ میں ان حالات میں تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکتا تھا یا نہیں۔ ان کے لیے سب سے اہم جس کا کردار تھا وہ ان کے عیال تھے، یعنی ہماری والدہ محترمہ۔ وہ خود کو اپنے شوہر میں تلاش کیا کرتی تھیں اور آخر عمر تک یوں ہی تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو قبول کر رکھا تھا اور ان کی مشکلات کو صبر و تحمل کے ساتھ سہتی تھیں۔ ان حالات میں چند ایک بچے 2 سال سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ بات عورت کے لیے بہت اہم ہے کہ ان کا پہلا بچہ مر جائے، خواہ وہ بچہ دوسرا، تیسرا یا چوتھا ہو۔ جو بچہ کمسنی میں مر جائے ماں کے لیے تو یہ دکھ ہی ہے۔ وہاں کا موسم بہت ہی سخت تھا، ان کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں تھا۔ آقا قاضی اکثر ان کے گھر آیا کرتے تھے۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد نے مجھے اجازت دی تھی کہ جب بھی آقا قاضی ہمارے گھر آئیں تو میں راستے میں انہیں سلام کروں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آقا قاضی کہنے لگے، اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، اس مرتبہ تمہارا بچہ زندہ رہے گا، اس کا نام عبدالباقی ہے۔ والدہ نے بتایا کہ تمہارے والد کو ابھی خبر نہ تھی کہ میں امید سے ہو چکی ہوں۔ مجھے تمہارے باپ سے بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ محمد حسین طباطبائی کو نجف آئے ہوئے 8 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کی زندگی کا گزر اوقات اس کم ترین رقم کے ساتھ ہو رہا ہے جو تبریز سے شاد آباد کی زمینوں سے آتی ہے، لیکن انہی دنوں ایران میں رضا شاہ اپنی جابرانہ حکومت کے ستون مضبوط کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ اصلاحات کو نافذ کرتا ہے۔ اس نے پہلے ہی مرحلے میں بیرون ملک رقوم بھیجنے پر پابندی عائد کر دی، بالخصوص اطباعات عالیہ رقم کے ارسال پر پابندی کا حکم جاری کیا۔ اس بنا پر ایرانی طلبہ کی زندگی شدید مشکلات کا شکار ہو گئی، سخت تنگ دستی ہونے لگی۔ ادھر جوان علامہ اپنی ذاتی رائے کی بنا پر سہم امام اور وجوہات سے استفادہ نہیں کرتے، لہٰذا زیادہ سخت حالات سے دوچار ہو گئے۔ محلے کے دکاندار اور جان پہچان والے افراد سے لیے جانے والے قرضوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ مجبور ہو کر گھر کے وسائل فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جس دور میں رضا شاہ ایران میں حاکم تھا، اس نے رقوم کو بیرون ملک بھیجنے کی مخالفت کی۔ انہیں رقم بھیجنے کی اجازت نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت خط ارسال کیے لیکن رقم نہیں آتی تھی۔ ہمارا بالآخر کچھ نہ کچھ تو خرچ تھا۔ وہ خود تھے، گھر والے تھے، میں بچہ تھا اور ان کا بھائی بھی انہی کی زیر کفالت تھا۔ ہر روز کا خرچہ تھا اور ہم تک پیسے نہیں پہنچ رہے تھے۔
ہم مجبور تھے کہ دوستوں، آشنا اور دوسروں سے قرض لیں یا دکانوں سے ادھار خریداری کریں۔ آہستہ آہستہ اس کام کی ظرفیت ختم ہو گئی۔ اب ہم نہ کسی سے قرض لے سکتے تھے اور نہ ہی کسی دکاندار سے مزید ادھار لے سکتے تھے۔ سخت تنگ دستی کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد گھر کے وسائل فروخت کرنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ گھر کی چیزیں بیچ دیں اور وصول شدہ رقم خرچ ہو گئی۔ ادھر ہم بار بار خط لکھتے لیکن جواب نہ آتا۔ یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ گھر کی ہر چیز بک گئی، حتیٰ کہ رضائی، گدے، تکیے، قالین، برتن اور کتابیں، درسی غیر درسی کتب بھی فروخت کر دیں۔ اضافی لباس بیچنے شروع کر دیے۔ ہر چیز بک گئی۔ نچلے کمرے میں ایک دری بچ گئی۔ یہ واقعہ ماہ اسفند سن 1314 کا ہے۔ کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن میں ان حالات سے بہت پریشان تھا، اٹھا اور حرم چلا گیا۔ سلام و زیارت کرنے کے بعد میں نے عرض کی، یا خدا، کیا اس طرح طلبہ کا خیال رکھتے ہیں؟ میں نے ایسا کہہ دیا، لیکن جو ہی میں نے یہ جملہ کہا فوراً پشیمان ہو گیا کہ یہ بات توکل کے خلاف ہے، اور میں نے کیوں ایسی بات کی؟ چونکہ بات کہہ چکا تھا اور میرا ذہن پراگندہ ہو چکا تھا۔ میں بہت غصے میں پریشان اور استغفار کرتے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ ان کا گھر حرم سے قریب تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی حالت میں بغیر دروازے پر دستک کے اور اس کے بغیر کہ میں دروازہ کھولوں، ایک پختہ عمر کا شخص گھر کے اندر داخل ہوا، سلام کیا اور بتایا کہ میں شاہ حسین ولی ہوں۔ میرے والد نے بتایا کہ اس زمانے میں شاہ حسین ولی ایک درویش تھا جو شیعہ اور عارف مسلک کا تھا اور تبریز کا رہنے والا تھا۔ وہاں وہ اپنے مثالی وجود کے ساتھ ظاہر ہوا اور میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں شاہ حسین ولی ہوں اور امام علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان 17 سالوں میں کب خدا نے آپ کو اکیلے چھوڑا؟ پھر والد صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ رقم وصول ہو گئی اور ہم نے سارے قرض اتار دیے۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا، خانم، اب نجف میں ہمارا رزق ختم ہو گیا ہے، تم تیار ہو جاؤ تاکہ یہاں سے تبریز چلیں۔ ہمارے پاس کوئی سامان تو تھا ہی نہیں کہ جس کی ہم فکر کرتے۔ دوسرے ہی دن سب سے خدا حافظی کی اور پھر وہاں سے تبریز کی طرف سفر شروع کیا۔ تبریز پہنچ کر ایک ٹانگا کرائے پر لیا جس نے ہمیں ہمارے گھر تک پہنچا دیا۔ اس رقم سے بچے ہوئے آخری 2 ریال اس ٹانگے والے کو دیے۔ تبریز والے گھر میں داخل ہوئے اور وہ ساری رقم ختم ہو گئی۔ سن 1314 کو معاشی تنگ دستی کی بنا پر مجبور ہو کر واپس آ گئے اور اپنی پیدائش گاہ تبریز کی طرف لوٹ گئے۔ تبریز اور اطراف سن 1314، شاد آباد گاؤں سن 1385۔ تبریز آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ شاد آباد جا کر اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، کیونکہ جب تک وہ نجف میں تھے اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی گئی تھی۔ اکثر باغات، ندیاں اور کھیت ویران ہو رہے تھے۔ اس وقت وہ ایسے کام کو مدیریت کر رہے تھے جیسے آج کل ماڈرن دور میں کسی کام کو سنبھالا جاتا ہے، جبکہ اس دور میں ایسے طریقے رائج نہیں تھے۔ باغات کے لیے انہوں نے سڑک بنوائی،
برفباری کے دوران گرم کپڑے پہن کر چھتری پکڑے کھیتوں میں کھڑے رہتے تھے تاکہ ملازمین کے ساتھ موجود رہیں۔ پودوں کو یوں لگاتے تھے کہ آدمی کہیں بھی کھڑا ہو کر باغ کو ہر طرف سے دیکھ سکتا تھا، یعنی جمع و ضرب کے نشان پر بالکل ایک جیسے پودے کھڑے ہوتے تھے، جس سے باغ کی نگرانی کرنے میں بھی آسانی ہوتی تھی۔ آج اگرچہ ان کے بقول تدریس اور علمی تفکر سے سوائے ایک مختصر کاوش کے دور ہو چکے ہیں، لیکن گاؤں والوں کے ساتھ مل کر شاد آباد کے ویران باغات کو ایک چھوٹی سی جنت بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور کئی سال کی تنگی اور دربدری کے بعد ان کے گھر والوں اور بچوں نے آسائش اور سکون حاصل کیا ہے۔ لیکن یہ دن زیادہ دیر نہ رہ سکے۔ سن 1324 میں آذربائیجان دوسری عالمی جنگ کے بعد نئے حادثات کے لیے آمادہ ہو رہا ہے۔ یہ زرخیز خطہ کئی سال کی ناامنی اور تسلط کے بعد روسی افواج کے اخراج کو دیکھ رہا تھا۔ سن 1320 تک کہ جب اتحادی افواج ایران میں داخل ہوئیں، اس وقت تبریز اور آذربائیجان میں امن و امان کی صورتحال بہت کمزور پڑ چکی تھی۔ والد صاحب نے کمر پر باندھنے والی ایک پستول خریدی اور ایک نالی والی بندوق خریدی اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے۔ یہ اسلحہ گھر میں رکھ لیا، البتہ ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ ان سے استفادہ کیا جائے۔ گرمیوں کے موسم میں ایک دن جنگ سے واپس آئے ہوئے روسی فوج کے سپاہی رات کی تاریکی میں چوری چکاری کی نیت سے شاد آباد آئے۔ جب ہم بھی گاؤں گئے ہوئے تھے، وہاں کا مکان 2 منزلہ تھا۔ والد صاحب نے کہا آپ لوگ نیچے چلے جائیں، اور خود اوپر کی چھت پر چلے گئے اور وہاں مورچہ بنا کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی، جس سے ڈر کر وہ فوجی بھاگ گئے۔ تہران میں رضا خان اپنے قدیمی ارباب کے غضب کا شکار ہو گیا اور ملک سے چلا گیا۔ اس کشمکش اور قحط کی حالت میں جاتے ہوئے اپنے بیٹے محمد رضا کو تخت پر بٹھا گیا۔ مرکزی حکومت بہت کمزور پڑ چکی تھی، جس بنا پر علاقائی قوتوں کو سر اٹھانے کا موقع مل رہا تھا۔ آذربائیجان میں ڈیموکریٹ پارٹی اپنے لیڈر جعفر پیشاوری اور روسی بورشکوا ان دونوں کی حمایت سے قابض ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ جعفر پیشاوری نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا، اشتراکی نظریات کی ترویج کے ذریعے اپنے ہمسائے کے مال و اسباب پر قبضہ کرتے رہے۔ آذر مہینے کے سن 1324 میں آذربائیجان مرکزی حکومت سے ناراض تھا۔ ان حالات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ جعفر پیشاوری نے اس خراب صورتحال سے استفادہ کیا اور روس کی مدد سے آذربائیجان کو تہران سے الگ کر دیا۔ بہت سے مالکین کو قتل کر دیا گیا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ عوام سے کہا جاتا کہ جاؤ مالکین کے گوداموں کو خالی کر لو۔ کچھ عرصہ یوں گزرا اور پھر عوام میں جو لوگ کمزور رہ گئے تھے، انہوں نے جب کہا ہم کیا کریں، انہیں جواب دیا گیا کہ جن لوگوں نے گودام لوٹے ہیں آپ لوگ ان سے کچھ اٹھا لو۔ مجھے یاد ہے کہ رات کے وقت 2-3 بجے ان ڈیموکریٹک والوں میں سے کچھ لوگ آتے اور کہتے 2000 یا 5000 تومان دو،
پھر ماہ اسفند سن 1324 میں جب تبریز کے علاقے میں بد امنی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں قم کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ 10 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک ایسے حالات میں زندگی گزاری کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور کو میں روحانی طور پر خسارت کا دور شمار کرتا ہوں، اس لیے کہ زندگی کے لیے ضروری معاش کو سامان دینے اور سماجی تعلقات کو باقی رکھنے کی خاطر علمی تفکر سے سوائے ایک مختصر تعلق کے علاوہ بالکل دور ہو چکا تھا، مسلسل اندرونی طور پر سخت رنج اور تکلیف میں تھا۔ آج تک آزاد فکر علامہ طباطبائی سے زیادہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ لوگوں کے اور اپنے درمیان کسی بھی قسم کے فرق کے قائل نہ تھے۔ مجھے آج تک یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کبھی بھی انہیں نیا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر آپ انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو حقیقتاً وہ نماز میں محو ہوتے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں ان کے اجداد و طاہرین کے ساتھ محشور فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔